لیکن میں یہ بتا رہی تھی کہ کیفی صاحب نے ایک کام عجیب و غریب کر دکھایا جو ہندوستان پاکستان کے کسی شاعر سے نہیں ہوا، کیونکہ شاعروں کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ کیفی صاحب نے اپنے گاؤں مجوہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ دیکھیے ساری زندگی بعد میں انہوں نے اپنے گاؤں کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہاں انہوں نے ریل کی پٹری ڈلوا دی، وہاں لڑکیوں کا اسکول بنوا دیا، اب تو سنا کالج بھی بن رہا ہے۔ تو میں کبھی کبھی اس جگہ کے اس گاؤں کی تفصیل جب پڑھتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک شاعر جس نے تقریباً ساری عمر 30 روپے اور 50 روپے مہینے کی نوکری کی اور اپنی زندگی کے اس اعتقاد اور اس مسلک سے نہیں ہٹا، اس نے اپنے گاؤں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے اس کی بیٹی نے دوش بدوش اس کے ساتھ کام کیا، انہوں نے ایک اور چیز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، وہ فلموں کی شاعری۔ ہاں کیا کہیں، جو گیت انہوں نے فلموں کے لیے لکھے، کیا کہیں، وہ فلم کے گیت نہیں ہیں، وہ بہت اچھی سچی شاعری ہے جو فلموں میں آئی اور اس کے بعد آگے بڑھتی گئی۔ اور شاید اسی وجہ سے وہ جو ایک فلموں کا اب وہ جو گانا ہے سیدہ، وقت نے کیا کیا ہنسی ستم، کیا تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم، اس میں ایک لفظ بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے، جائیں گے کہاں سوچتا نہیں۔ یہ سوجنے کا لفظ کہ چل پڑے مگر راستہ نہیں، تو اس طرح کا شعر بہت کم لکھے گئے۔ دراصل یہ لوگ ایک کمال جانتے تھے کہ جس چیز کو چھو لیں، میں نہیں کہوں گی کہ وہ سونا ہو جائے، وہ سونے کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ جس چیز کو چھو لیں وہ حساس ہو جائے، دھڑکنے لگے اپنے حس سے۔ بات ساری یہ ہے، زندگی کی نعمت یہ ہے، زندگی کی نعمت یہ ہے۔ آپ ان لوگوں سے ملیے جو آپ کو ایک یقین پیدا کر دیں کہ اچھا یہ جو سارا دن ہم بہت لیاقت بگارتے رہتے ہیں، اس میں کچھ نہیں رکھا، اگر ایک لمحے کو ناطقہ سر بغریباں ہو جائے اور احساس سر کو اونچا کر دے تو پھر زندگی کے معنی کہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔